کے دیدار سے سیراب ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ بالکل قاعدے سے بیٹھ جائیں اور پھر خطیب اہل سنت بلبل جھارکھنڈ حضرت علامہ مولانا آصف اقبال صاحب وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، قیام نامے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ماتھے کی نگاہوں کے سامنے ہوں گے اسٹیج پر۔ اور پھر جیسا کہ آپ نے اعلان کے ذریعے سنا تھا کہ ملک ہندوستان کا وہ قیمتی لہجہ، ملک ہندوستان میں اس وقت بہت تیزی کے ساتھ سفر کرنے والا وہ لہجہ، شاعر ملک ہندوستان قاری ذیشان غازی پوری وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ قریب انشاءاللہ بہت جلد وہ بھی ممبر نور پر آپ کے دیار محبت میں ہوں گے، آپ ان کے نعت خوانی سے خود کو مشرف کریں گے۔ یہ چند کرسیاں خود کر دیں اس لیے کہ اب میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں، ایسی ویسی ذات نہیں بلبل پٹرونا کو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں بغیر کوئی تفصیل مقدمات کے۔ آپ چاہیں تو آگے آ جائیں کہ ثنائے رحمت کونین بھی تفصیل کرتے ہیں، اس طرح منور ہم عشق کی تندیل کرتے ہیں، اور سنا ہے میں نے جو حسان کی سنت اپنا لے، دعائیں اس کے حق میں حضرت جبریل کرتے ہیں، دعائیں اس کے حق میں حضرت جبریل کرتے ہیں۔ آپ ایسے ہی خاموشی سے سنتے رہیں، آپ کا بھلا ہوگا، آپ کی آنے والی نسلوں کا بھلا ہوگا، اس لیے کہ یہ اچھے شعر کی صفت ہوتی ہے کہ لوگ خاموشی سے سنتے ہیں، آپ بالکل بیداری کا ثبوت دیں، اس لیے کہ میں وہ اناؤنسر نہیں ہوں کہ جو آپ کو لطائف سناؤں، آپ کو چٹکلے سناؤں اور سنا کر کے آپ کے ساتھ کے آسمان پہ پہنچا دوں، پھر وہاں سے گر جائے تو پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ میں وہ اناؤنسر نہیں ہوں حضرت، الحمدللہ اس فکر کے ساتھ چلتا ہوں پورے ہندوستان میں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب تک میرے نقابت کا طائر زندہ رہے، کسی ایسے آشیانے کا انتخاب نہ کرے جہاں سے بے ادبی کا شائبہ بھی نظر آتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ، یہ ممبر نور ہے، اس کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ آج ہم نے اگر نہیں سمجھا تو پھر کون سمجھے گا؟ سمجھ رہے ہیں آپ، لطائف وغیرہ سننے کے عادی ہو گئے ہیں ہم اور آپ نہیں بولتے ہیں جب اناؤنسر لوگ مجبور ہو کر کے لطائف کا سہارا لیتے ہیں۔ نعت کے شعر میں لا دیا کریں، نعت کے شعر کو سمجھا کریں، ورنہ پھر کوئی آواز اٹھائے گا اور پھر یہ کہے گا کہ آپ ہندوستان چھوڑ دیجیے۔ اس طرح کے معاملے آ رہے ہیں، اللہ خیر کرے، میں ایسی باتیں اس چیز سے نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کا ضمیر اگر زندہ ہے، آپ کی فکر سلامت ہے، آپ کی فکروں کی زیبائش اگر سلامت ہے، تو اس فکر کے ساتھ آپ بولیں گے کہ جب جب یہاں پہ ظلم کا امکان بڑھے گا، اللہ کی قسم میرا ایمان بڑھے گا۔ جب جب یہاں پہ ظلم کا امکان بڑھے گا، اللہ کی قسم میرا ایمان بڑھے گا، اور اسلام کی شاخوں کا محافظ ہے میرا رب۔ تم جتنا بھی کاٹو گے مسلمان بڑھے گا، تم جتنا بھی کاٹو گے مسلمان بڑھے گا۔ آپ بالکل حسینی تیور کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ حضرت کا استقبال کریں۔ لگنا چاہیے کہ مجمع بالکل حسینی تیور میں بیٹھا ہے، حسینی انداز میں بیٹھا ہے، اس فکر کے ساتھ کہ اسے دے دو لشکر جسے لشکر کی ضرورت ہے، میاں ہم حسینی ہیں 72 کی ضرورت ہے، میاں ہم حسینی ہیں 72 کی ضرورت ہے۔ آئیے اس خطیب اہل سنت کو آپ کے حوالے کر دوں۔ جب وہ خطاب کرتے ہیں تو پورا مجمع ان کا ہو جاتا ہے، جب وہ خطاب کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ تنہا نہیں ہے، بلکہ ہم سب کے دل کے جذبات اور احساسات کو سامعین کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ انقلاب پیدا ہونے والا ہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ حضرت کے خطاب سے نہ جانے کتنے شرابیوں نے شراب پینا چھوڑ دیا ہے۔ یہ میں بہت یہ دلیل کے ساتھ بول رہا ہوں، میں مبالغہ آرائی سے اجتناب کرتا ہوں، الحمدللہ یہ میں نے سنا ہے، اور بالکل یہ اچھی شہادت، پختہ شہادت کے ساتھ یہ بات میں بول رہا ہوں آپ کو کہ کئی شرابیوں نے حضرت کے خطاب کو سن کر شراب پینا چھوڑ دیا ہے۔ اب آپ سوچیں کتنی اچھی تقریر ہوتی ہوگی، آپ سننا چاہتے ہیں؟ جی تو ذرا دونوں ہاتھوں کو پھر سے اٹھائیں، 12ویں کا جھنڈا بنائیں، اس فکر کے ساتھ حضرت کا استقبال کریں کہ لگے کہ بھٹولیا کے لوگ کسی ایسے ویسے کی محفل میں نہیں، رسول پاک کی محفل میں بیٹھے ہیں، اور اس فکر کے ساتھ بیٹھے ہیں ہما آہوان صحرا سر خود نہاد برکت۔ یا رسول اللہ، اگر چاہیے وہ یوسف تھے جن کے لیے عورتوں کو بٹھایا گیا تھا، چھری پکڑائی گئی تھی، لیمبو پکڑایا گیا تھا، پردہ اٹھا، حکم ہوا، تب انگلی کٹی، ہما آہوان صحرا سر خود نہاد برکت۔
या रसूल अल्लाह आपके आशिक खुद अपनी गर्दन को आप अपनी हथेली पे लेकर पेश आ जाते हैं। इस फिक्र के साथ अगर दिल में इश्क़ नबी है, अगर ये फिक्र है कि हमारा गुरूर मुस्तफा है, हमारी शान मुस्तफा है, हमारी जान मुस्तफा है, तो जरा हाथों को उठाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने सरैया शरीफ, फैज़ाने सरैया शरीफ, नारे तकबीर, खतीबे अहले सुन्नत, खतीबे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा कमरुद्दीन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मताए अश्क हूँ, खुशबू का तर्जमान हूँ मैं, मताए अश्क हूँ, खुशबू का तर्जमान हूँ मैं, किताबे दर्द हूँ, एहसास की ज़बान हूँ मैं। हर एक शख्स यहाँ सुन पाएगा मेरी आवाज, गुल का शोर नहीं फरीदी अज़ान हूँ।